اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو تیمم کے بیان میں ہے۔ آج ہماری گفتگو اس کتاب آموزش احکام میں تیمم کے بارے میں ہے۔ تیمم کے جو وضو یا غسل کے بدلے کیا جاتا ہے، اگر انسان وضو یا غسل نہیں کر پا رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اب اس کی تکلیف یہ ہے کہ وہ غسل کرے، تیمم کرے۔ اب چاہے وہ غسل یا وضو پانی نہ ہونے کی وجہ سے کر رہا ہو، یا پانی تو ہے لیکن استعمال میں مانع ہے، مضر ہے، بیماری بڑھنے کا یا پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو اب اس انسان کا وظیفہ تیمم ہے کہ تیمم کرے۔ تو تیمم وضو یا غسل کے بدلے کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تیمم جانشین وضو غسل، تیمم وضو اور غسل کا جانشین ہے، یعنی ان کی جگہ پر آنے والے طہارت کا نام تیمم ہے۔ یعنی جب انسان وضو نہ کر پائے، تو غسل نہ کر پائے، تو اس کا وظیفہ تیمم ہے۔ کہہ رہے ہیں در این موارد باید بجائے وضو و غسل تیمم کرتا۔ ان مواقع پر چاہیے کہ وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرے۔ جو مواقع آ رہے ہیں ان میں چاہیے کہ وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرے۔ یعنی اگر انسان وضو یا غسل نہ کر سکتا ہو تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ تیمم کرے۔ درون میں یہ یا ان میں در ان موارد یعنی مواقع، ان مواقعوں میں یا ان جگہوں پر، موارد یعنی جگہیں، مورد جگہ اور موارد جگہ جمع ہے، موقع مواقع۔ ان موقعوں پر یا ان جگہوں پر، ان جگہوں میں باید یعنی چاہیے، ان جگہوں پر چاہیے یا ان مواقعوں پر چاہیے بجائے وضو، کہ وضو کے بدلے وضو کی جگہ پر غسل اور غسل کی جگہ پر تیمم کرے۔ نمبر 1، آب نہ باشد۔ سب سے پہلے یہ کہ پانی نہ ہو۔ اگر پانی نہیں ہے تو پھر کیا چاہیے کہ تیمم کرے۔ آب نہ باشد، پانی نہ ہو، ویا دسترسی بہن نہ داشتے باشد، یا پانی تو ہے لیکن اس تک دسترسی نہیں ہے، یعنی اختیار میں نہیں ہے، حاصل نہیں کر سکتے۔ پانی تو ہے لیکن حاصل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، مان لیجئے کہ اپنی ملکیت نہیں ہے، یا پانی جہاں بہ رہا ہے وہاں خطرہ ہے، تو ہم نہیں جا سکتے کہ پانی لیں، وضو کریں یا غسل کریں۔ یعنی پانی اگر ہے بھی تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہماری دسترسی، ہماری پہنچ نہیں ہے، یا ہے لیکن اتنا مہنگا ہے کہ ہم اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ تو پانی تو ہے نا، لیکن ہم اس کو لے نہیں سکتے کہ وہاں پر کوئی خطرہ ہے، ہم جا نہیں سکتے، یا اتنا مہنگا ہے کہ ہم اس کو خرید نہیں سکتے۔ تو پانی تو ہے لیکن خرید نہیں سکتے۔
تو ہماری دسترسی نہیں ہے وہاں، یعنی ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں پہنچ سکتی، ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ نمبر 2، آپ برائے او ضرر داشتے باشد، پانی ہے لیکن ضرر رکھتا ہے، ضرر رکھتا ہے یعنی نقصان دہ ہے۔ اگر وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو یا تو بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری لاحق ہو جائے گی۔ صحیح، پانی ہے یعنی پانی نہیں ہے، پانی تو ہے لیکن پانی کا استعمال خطرہ رکھتا ہے، ضرر رکھتا ہے، نقصان رکھتا ہے، نقصان ہو جائے گا۔ مثلا بس سبب استعمال آب مرضی میشود، مرضی در او پیدا میشود۔ یعنی بس سبب استعمال آب، یعنی اگر وہ پانی کو استعمال کرتا ہے تو پانی کا استعمال کی وجہ سے اس کو مرض پیدا ہو جائے گا، کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، تو اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ یہ تیمم کرے۔ نمبر 3، اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر آب را بمصرف وضو یا غسل برسانا، اگر پانی کو بمصرف وضو یا غسل برسانا، اگر وہ پانی کو وضو یا غسل میں صرف کرے گا، اگر یہ انسان پانی کو وضو یا غسل میں استعمال کرے گا، صرف مصرف یعنی صرف کرنا، صرف کرنا، اگر یہ استعمال کرنا ہے، اگر پانی کو وضو یا غسل میں صرف کرنے استعمال کرے گا، مصرف وضو یا غسل میں سمجھ نہیں، مصرف وضو غسل میں پہنچا دے یعنی وضو غسل میں استعمال کر لے، خودش یا ہمسرش، یا تو وہ خود یا اس کے بیوی، صحیح، اس کی بیوی، ہمسر او اس کی بیوی، یا فرزندانش، یا اس کے بچے، یا رفیقش، یا اس کا کوئی دوست، یا کسانی کے بہو مربوطند، یا وہ لوگ کہ جو اس سے مربوط ہیں، از تشنگی بے میرند یا مریض شواند، وہ لوگ پیاس سے مر جائیں گے یا مریض ہو جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انسان پانی کو استعمال کرتا ہے وضو یا غسل میں، تو یا تو یہ خود یا اس کی بیوی یا اس کے بیٹے بچے یا اس کا دوست یا کوئی بھی ایک ایسا انسان جو اس سے رابطہ رکھتا ہو، رشتہ دار ہو، اس سے مربوط ہو، رابطہ ہو کسی بھی میدان میں سے، از تشنگی بے میران، وہ پیاس سے مر جائیں گے، یا مریض شوند یا مریض ہو جائیں گے، حتیٰ حیوانی کے در اختیار او است، یہاں تک کہ وہ حیوان بھی کہ جو اس کے اختیار میں ہے، اگر وہ مر جائے گا تو اسے خطرہ ہے، تو اب اسے چاہیے کہ یہ وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرے، یعنی وضو اور غسل ٹال دے، روک دے، نہ کرے اور تیمم کرے۔ صحیح، اگر اس انسان کو یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ وضو کرے گا تو اس کی بیوی یا بچے یا دوست یا کوئی اور نفس محترمہ یعنی کوئی انسان پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، تو اسے چاہیے، یا مریض ہو جائے گا تو اسے چاہیے کہ یہ تشنگی یعنی پیاس، تو اسے چاہیے کہ یہ وضو اور غسل کے بدلے تیمم کرے اور پانی ان کو پلا دے۔ نمبر 4، بدن یا لباس او نجس است و آب بیش از تطہیر اون ندارد، اگر انسان کا بدن یا لباس نجس ہے اور وہ آب بیش از تطہیر اون ندارد، اور وہ اس سے زیادہ پانی نہیں رکھتا کہ جتنے کی اسے پاک کرنے میں ضرورت ہے، یعنی وہ بدن کو پاک کرے
یا لباس کو پاک کرے تو اس سے زیادہ اس کے پاس پانی نہیں ہے. واللباس دیگر ہم نہ دارد، اور کوئی دوسرا لباس بھی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی دوسرا لباس بھی نہیں ہے، اور پانی صرف اتنا ہے کہ وہ پاک کرنے کے بعد نہیں بچے گا. تو کیا وظیفہ ہے اس کا؟ لباس یا بدن کو پاک کرے اور وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرے. نمبر 5، کہہ رہے ہیں وقت برائے وضو گرفتن یا غسل کردن نہ دارد. اگر یہ شخص وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے وقت نہ رکھتا ہو، اتنا تنگ وقت ہو کہ اگر یہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اب اس کا وظیفہ کیا ہے کہ یہ تیمم کرے. اگر کوئی انسان اتنا وقت نہیں رکھتا کہ وضو یا غسل کر سکے تو اب اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وضو یا غسل کے بدلے جلدی سے تیمم کرے اور نماز کو انجام دے. واضح ہوئی؟ تو جانشین وضو و غسل، وضو اور غسل کے جانشین یعنی اس کی جگہ پر در ان موارد باید بجائے وضو و غسل تیمم کر. ان موقعوں پر چاہیے کہ وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرے. کون سے موقع ہیں وہ؟ کہہ رہے ہیں نمبر 1، آب نہ باشد، پانی نہ ہو، یا دسترسی اون نہ داشتے باشد، یا ان تک دسترسی نہ ہو یعنی پہنچ نہ ہو، یعنی پانی اختیار میں نہ ہو، اپنے دسترسی نہ ہو یعنی اختیار نہ ہو، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، پانی ہے لیکن اپنا نہیں ہے، صحیح کسی اور کے پاس ہے، پانی ہے لیکن ہم وہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اسے پانی کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، پانی ہے لیکن اتنا مہنگا ہے کہ خرید نہیں پا رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے اتنا، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. اور برائے ہو ضرر داشتے باشد، پانی اس کے لیے مضر ہو، ضرر رکھتا ہو، نقصان کا باعث ہو، مثلا بسبب استعمال آب مرضی در او پیدا میں شباد، مثلا پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کے یہاں پہ مرض پیدا ہو جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا. نمبر 3، اگر آب را بمصرف وضو یا غسل برساند، اگر پانی کو وضو یا غسل میں صرف کر لے، خودش یا ہمسر او یا فرزندانش، تو یا خود یا اس کی بیوی بچے یا اس کے دوست یا کوئی بھی محترم انسان جو اس سے مربوط ہے، جو انسان اس سے مربوط ہے، وہ از تشنگی بے میران، وہ تشنگی یعنی پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے، یا مریض شوند یا وہ مریض ہو جائیں گے، حتیٰ حیوانی کے در، یہاں تک کہ وہ حیوان کہ در اختیار او است، کہ جو اس کے اختیار میں ہیں، اگر وہ حیوان بھی مر جائے یا اسے خطرہ ہے کہ مر جائیں گے اگر میں پانی وضو یا غسل میں استعمال کروں گا، تو اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ تیمم کرے اور وضو غسل ترک کر دے. نمبر 4، بدن یا لباس او نجس است، بدن یا اس کا لباس نجس ہے، وہ آپ بیش تطہیر اون نہ دارد، اور وہ اتنا پانی نہیں رکھتا کہ جس سے پاک کرنے کے بعد پانی بچ بھی جائے، اتنا پانی نہیں ہے، بلکہ پانی صرف اتنا ہے کہ بدن یا لباس پاک ہو سکتا ہے، بس باقی زیادہ پانی نہیں ہے، بچے گا نہیں. کہہ رہے ہیں کہ لباس دیگری، اور کوئی اور بھی لباس اس کے پاس نہیں ہے، ندارت نہیں ہے، لباس دیگری ہم ندارت، تو کیا کرے گا؟ اس کا وظیفہ کیا ہے کہ تیمم کرے. نمبر 5، وقت برائے وضو گرفتن یا غسل کردن ندارت،
وہ وضو یا غسل کے لیے وقت نہیں رکھتا، وقت تنگ ہے، نماز کا وقت قضا ہو جائے گا اور اب اسے چاہیے اگر وہ وضو یا غسل کرے گا تو وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو اب اسے چاہیے کہ بجائے غسل اور وضو کے تیمم کرے۔ بھلے آج کا ہمارا درس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل تیمم کا طریقہ بتلائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔